اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ تیسرا پروگرام ہے عشق اور محبت کے عنوان پر۔ یاد رہے کہ ایک وہابی قاری سہیب احمد میر محمدی کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے یہ ایک پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ غلط لوگوں کا لفظ ہے، اور یہ قرآن میں نہیں ہے اور یہ حدیث میں نہیں ہے، اور عشق رسول کی بجائے محبت رسول کہنا چاہیے۔ اور عشق کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ کی کہ عشق کا لفظ کوئی مومن، کوئی مسلمان اپنی ماں بہن کے لیے استعمال نہیں کرتا، لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ منفی لفظ ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے۔ اور عشق کا لفظ ماں اور بہن کے لیے استعمال نہ ہونے میں جو ایک بات ذہن میں آتی ہے، جو ایک خیال جاگتا ہے، وہ زنا اور گناہ کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک مرد کسی دوسری عورت کے حوالے سے عشق اور معشوقہ کا وہ معاملہ ہو تو اس میں زنا اور گناہ کا تصور جاگتا ہے۔ اس لیے قاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عشق کا لفظ ماں اور بہن کے لیے کوئی مومن یوز نہیں کرتا، کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اب یاد رہے کہ 2 پروگرام اس کے جوابات میں پہلے ہی ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا پروگرام ہے۔ تیسرے پروگرام کے آغاز میں آپ یہ یاد رکھیں کہ پہلے پروگرام کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بھی دوسری زبان کا لفظ عربی زبان والے قرآن میں ڈھونڈنا یہ بے معنی اور بے تکی بات ہے۔ پھر دوسرے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ سورۃ البقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ اور سورہ آل عمران میں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، تو حب کا لفظ اللہ کے لیے اور حب الشہوات کا لفظ عورتوں اور بیٹوں اور دیگر چیزوں کے لیے۔ تو اب جو قاری صاحب کا ایک بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ عشق کا جو لفظ ہے یہ ماں اور بہن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زنا اور گناہ کے تصور کو اجاگر کرتا ہے۔ اچھا، اب اس بات کو بھی ہم لوگ قرآن پاک میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حب کا لفظ قرآن پاک میں عورتوں اور زنا کے حوالے سے بھی اور گناہ کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو پھر قاری صاحب کو خود ہی اپنے اعتراضات پہ دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 30 اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس کا ترجمہ ہے جی، اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بی بی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ اچھا، اب یاد رہے کہ سورہ یوسف کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے اور اصل واقعہ کئی ہزار سال پرانا ہے، جبکہ قرآن اس اصل واقعے کے کئی ہزار سال بعد نازل ہوا۔ تو ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد اس بھولے بسرے واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرما کر تا قیامت زندہ کر دیا، تا قیامت اس کو قرآن و حدیث کا حصہ بنا دیا؟ تو اب یہ بھی یاد رہے کہ سورہ یوسف میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور پھر وہ مصر میں غلام بن کے پہنچے اور پھر وہ بادشاہ کے محل تک پہنچے، اور پھر بادشاہ کی جو بیوی تھی زلیخا معروف نام ہے، تو اس عورت نے بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گئی تھیں،
لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر کے ان کو لبھانا چاہا، ان کو اپنی طرف مائل کیا، گناہ اور معاذ اللہ زنا کی طرف مائل کیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح بچے، یہ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، حدیث پاک میں بھی مذکور ہے۔ اب یہ سارا قصہ بیان کرنا یہاں پہ مقصود نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جو ملکہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو لبھایا تو کیا وہ گناہ اور زنا کا معاملہ نہیں تھا؟ کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ اس بات سے اعتراض انکار کر سکتا ہے؟ کوئی سنی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سب کلمہ گو قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ تو پھر سورہ یوسف میں بیان کردہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ملکہ کے واقعے کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ جب ملکہ نے ان کو لبھانا چاہا تو وہ گناہ اور زنا کا معاملہ تھا، لیکن اس گناہ اور زنا کے معاملے کو ہزاروں سال بعد بیان فرمایا جانا اور پھر لفظ محبت اور لفظ حب سے بیان فرمایا جانا، اس پہ آپ غور کریں ذرا۔ سورہ یوسف 12ویں سورت آیت نمبر 30، اور اس میں دو لفظ بڑے کمال کے ہیں۔ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا ذکر العزیز کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، تو عزیز کی جو عورت تھی یعنی جو بادشاہ کی بیوی تھی، یعنی جو زلیخا تھی، ٹھیک ہے، اس کے متعلق جب وہ واقعہ وہ مشہور ہو گیا اور شہر کی باقی عورتوں کو بھی اس نے اکٹھا کیا، تو پھر وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر اس قدر محو ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ سبزی یا پھل کاٹنے کی بجائے بے دھیانے میں یا محو ہو جانے میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ تو یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ بادشاہ کو العزیز کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی بات نجدی وہابی توحید سے مطابقت نہیں رکھتی کہ العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے، معروف ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، الملک القدوس العزیز یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن سورہ یوسف میں العزیز بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو کہا جا رہا ہے، وہ بادشاہ جو ابھی یوسف علیہ السلام پہ اسلام بھی نہیں لایا، ایمان بھی نہیں لایا۔ تو العزیز کا کہا جانا یہ سعودی نجدی توحید سے تو مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ کے اس عقیدے کے مطابق تو یہ شرک ہونا چاہیے کہ جو نام اللہ کا ہے العزیز، وہی العزیز بادشاہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محض لفظ کو دیکھنا اور محض لفظی ترجمے کو دیکھنا یہ بات کافی نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھا جانا ضروری ہے کہ کون سا لفظ کس ذات کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جب ذات بدلے گی تو مفہوم خود ہی بدل جائے گا، تصور خود ہی بدل جائے گا۔ تو اسی آیت میں اور آگے چلتے ہیں تو فرمایا فتح عن نفسہ قد شغفہا حبا، اب ہے پیش ہو، بے کے اوپر شد اور دو زبر اور الف، حبن کو حبا بھی پڑھا جائے گا کیونکہ آگے توئے کا وقفہ ہے۔ تو یہ وہی لفظ حب ہے جو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب وہی حبن اللہ کے لیے اور وہی حبا زلیخا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس معاملے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، کون سا لفظ؟ حبا، حب۔ اب یہ حب وہی محبوب اور محب اور محبت سے ہے۔ تو یہ واقعہ پھر آگے اگلا حصہ ہے اس آیت کا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اب دلال مبین کا جو ترجمہ وہابی کرتے ہیں وہ آپ خود ہی سوچ لیں، دلال مبین کا جو ترجمہ وہابی کرتے ہیں وہ آپ خود ہی سوچ لیں اور پھر سوچیں کہ حبا کا لفظ کس جگہ پہ استعمال فرمایا گیا، کہ جب وہ ایک زنا کی اور ایک گناہ کی دعوت کا معاملہ تھا، جب ایک عورت ایک مرد کو اپنی جانب لبھا رہی تھی۔ اب یہاں پہ لفظ محبت کا لفظ بھی تو لکھا جا سکتا تھا، حالانکہ لفظ محبت بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک ہی میں آپ دیکھیں 20ویں سورت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39،
اس میں وہ جو واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم ہوا، القاء کیا گیا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں بہا دیں، ٹھیک ہے، وہ وقت تھا جب موسیٰ کے زمانے میں فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ جب اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر اس کو یہ معلوم ہوئی کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ تو جب وہ قتل کرنے کے واقعات شروع ہوئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے لیے جو حکم ہے وہ یوں ارشاد ہوا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39، 20ویں سورت آیت 39، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی۔ اب یہ بچے کی محبت کا ذکر ہے، تو بچے کی محبت کے لیے لفظ محبت ارشاد فرمایا گیا، میم زبر ما، ہے زبر ہا، بے کے اوپر شد اور زبر اور تے کے اوپر 2 زبر، محبتاً، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ اب یہاں پہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بچے کی مناسبت سے، نسبت سے لفظ محبت ارشاد کیا جا سکتا ہے، یہ بھی تو ہزاروں سال بعد ہی قرآن بیان ہو رہا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تو ہزاروں سال پرانا ہے، وہاں پہ ہزاروں سال بعد لفظ محبت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کا حصہ بنایا، لیکن یہاں پہ زلیخا کے واقعے میں کیا فرمایا، فَطَاحَ عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ اب حب کا وہ یہ لفظ ہے جس پہ قاری صہیب احمد میر محمدی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تو محب رسول ہیں۔ تو اب یاد رہے کہ محب کا لفظ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ عشق کا لفظ کیونکہ ماں اور بہن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ماں اور بہن کا جب انہوں نے وسوسہ کھڑا کیا تو ذہن میں یہ تصور جاگتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تو عشق اور معشوقی کے لحاظ سے گناہ اور زنا کا لفظ ہے۔ تو اس وسوسے کا توڑ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فرمایا فَطَاحَ عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ اب قاری صاحب آپ خود سوچیں کہ زلیخا کے معاملے میں، زنا اور گناہ کے اس واقعے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ لفظ حب بیان فرماتا ہے، لفظ حبا کو ارشاد فرماتا ہے، بالکل وہی زیر زبر کا وہ پیش کا معاملہ ہے، شد کا معاملہ ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہی ہے پیش ہو، بے کے اوپر شد اور 2 زبر، حبا للہ، وہی ہے، قد شغفہا حبا، بالکل وہی پیش اور زبریں۔ تو وہی لفظ اللہ کی محبت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے قرآن پاک میں، اور وہی لفظ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے اس قصہ گناہ و زنا کے سیاق و سباق میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو الزام ہے کہ عشق کا لفظ ماں اور بہن کے لیے نہیں بولا جاتا کیونکہ زنا اور گناہ کا تصور جاگتا ہے، تو یہاں پہ تو قرآن خود لفظ محبت کو زنا اور گناہ کے معاملے میں بھی بیان کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں اور بیٹوں اور دیگر چیزوں کے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے، اور اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو پھر اب ہم قرآن کو مانیں یا آپ کو مانیں؟ بالیقین ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، اور یہ کلام جو قرآن ہے یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، تو ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم محمد الرسول اللہ کی مانیں گے۔ اور قرآن یہ فرماتا ہے، یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حب، محب، محبوب، محبت، یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے قرآن پاک میں، عورتوں اور بیٹوں کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے، حتیٰ کہ زلیخا کے اس قصہ زنا و گناہ کے معاملے میں بھی بیان فرمائے گئے۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی لفظ جس ذات کے حوالے سے بولا جائے گا اس ذات کا تصور ذہن میں خود ہی جاگ جائے گا، لہٰذا یہ کہنا کہ عشق کا لفظ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ بالکل بے معنی بات ہے، یہ بالکل بے تکی بات ہے۔ وگرنہ آپ کی طرف اب یہ دوسری آیت آپ کے کھاتے میں پڑ گئی ہے۔ پہلے تو آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 165 اور سورہ آل عمران کی آیت 64 کا موازنہ بھی
بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے پروگرام کی مناسبت سے۔ اب اس تیسرے پروگرام کی مناسبت سے آپ کے ذمے مزید ایک آیت ڈال دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 30، جس میں فرمایا گیا فتح عن نفسہ قد شغفہا حبا۔ اب حب کا لفظ، محبت کا لفظ یہاں پہ زنا و گناہ کے واقعے میں استعمال ہوا ہے، تو اب آپ کے سارے الزامات ہی رد ہو گئے۔ قرآن پاک کی آیات نے آپ کے تمام الزامات کو رد کر دیا۔ اگر آپ کو یہ رد قبول ہے اور اگر آپ کو قرآن اور اللہ اور رسول سے محبت ہے، تو پھر یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے اس پروگرام سے، اپنی اس ریکارڈنگ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ درست اور صحیح بات، مکمل بات مسلمانوں تک پہنچائیں، نامکمل بات کہہ کر کے فتنہ کھڑا نہ کریں۔ فی الوقت تو ہماری طرف سے یہی گزارش ہے۔ اور جن آیات کا جواب آپ کے ذمے باقی ہے وہ ابھی آپ کے ذمے باقی ہے۔ رہا سوال کہ کیا قرآن پاک میں حب کا لفظ مزید بھی استعمال فرمایا گیا؟ بالکل موجود ہے، فرمایا گیا۔ اب ان مزید آیات کی جستجو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے پروگرام میں کریں گے، اور اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔